آپ ماشاءاللہ سے تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی نظر رکھتے ہیں، اور آپ کی بات سے میں متفق ہوں۔ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ گھر پہ ڈاکہ مارو، اور پھر کہتے ہیں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ قائد اعظم نے کس کو دعوت دی تھی؟ لیاقت علی خان نے کس کو دعوت دی تھی؟ فاطمہ جناح نے کس کو دعوت دی تھی؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالے، کیونکہ یہ ہمارے بابا قوم ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ سیڈلی ہمارے نوجوان جب پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ 70-80 کے دہائی سے پرابلم شروع نہیں ہوا، 1947 سے یہ پرابلم شروع ہوا تھا۔ انور مقصود کی وہ ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے کہ قائد اعظم اگر مزید زندہ رہ جاتے تو وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے۔ آپ تھوڑی اس کے اوپر بات کیجئے۔ آپ نے بہت شاندار سوال کیا، اور شاید آج سے پہلے یہ سوال نہیں کیا گیا اس سارے نظریے پر یا اس بیانیے پر ہم بات کرتے ہیں، اور میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے نا اس بیانیے یا اس نظریے پر بات کرتے ہیں۔ میری شخصیت کو چھوڑیے، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، وہ تنقید کا بہت اچھا سوال۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اس ہمارے عوام راج تحریک کے نظریے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بار بار سسٹم کے اندر جو، دوسرا میں نے کہا کہ ہم سب سے بڑا پرابلم سمجھتے ہیں شخصیت پرستی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے قائد اعظم علیہ رحمہ کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑی شخصیت ہماری تاریخ میں کوئی اور نہیں ہے، لیکن یہی ہمارا پرابلم تھا طلحہ۔ آپ نے درست نشاندہی کی اور اب میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں۔ ہم نے قائد اعظم علیہ رحمہ کو اپنی امنگوں کا، اپنی امیدوں کا، اپنی آرزوؤں کا محور اور مرکز مان لیا۔ ہم نے کہا بس یہی ایک شخص ہے اور یہی پار لگائے گا پاکستان کی نیا کو، جیسے آج تک ہم 78 سال میں کرتے رہے، کبھی بھٹو کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی بے نظیر صاحبہ کو، کبھی عمران صاحب، کہ یہی ایک شخص ہے اور یہی بدلے گا پاکستان کی تقدیر۔ تو قائد اعظم علیہ رحمہ کے معاملے میں ہم نے یہ کیا اور بالکل ٹھیک خوشگمانی تھی، لیکن ان کی موجودگی میں چونکہ ہم نے سارا کچھ ان سے وابستہ کر لیا، ہم نے کوئی سسٹم نہیں بنایا، ہم نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا کہ ان کی شخصیت کی غیر موجودگی میں کسی بھی طرح سے نظام آگے بڑھ پاتا، جمہوری طریقے سے، انٹرنل الیکشن سے یا میرٹ بیس کسی سسٹم سے۔ تو یہی معاملہ آج تک ہے کہ آپ نے کہا دی، آپ جو پی ڈی آئی کے فالوور ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان ہی سب کچھ کرے گا، اور عمران خان سے ہی ساری امیدیں ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم علیہ رحمہ سے ساری امیدیں تھیں۔ تو جب آپ شخصیات سے ساری امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، تو پھر جب شخصیات نہیں رہتی تو پورے کا پورا سسٹم اور پورے کا پورا نظام دھڑام سے زمین پر آن گرتا ہے۔ عوام راج پارٹی اب راج کرے گی خلق خدا، انشاءاللہ۔ اقرار عوام کا حال تو دیکھو یار، بیچارے کس کنڈیشن میں زندہ ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوان، آپ مجھے بتائیں کون سے وہ نوجوان ہیں جن سے آپ پوچھیں کہ یار باہر جانا چاہتے ہو، بول دیں نہیں میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ 90% ایٹ لیسٹ نوجوان کہتے ہیں کہ یار آئی ایم لوکنگ فار این اپرچونٹی، کوئی بھی موقع ملے گا کسی بھی طریقے سے میں باہر چلا جاؤں گا۔ کوئی اسے برین ڈرین، کوئی اسے برین گین۔ ہمارے نوجوان مس لیڈ ہیں، میں سمجھتا ہوں مس گائیڈڈ ہے۔ آئی کین بی رانگ، یو کین ڈس ایگری۔ اس نوجوان کا حال کیا ہے جس کو آپ ڈائریکشن دکھانا چاہ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا۔ اچھا دیکھیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا پرابلم پاکستان کے نوجوان کا مایوسی ہے۔ اور مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ یہی ایک لیڈر ہے، اور لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ لیڈر اگر نہیں ہوگا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی آج جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو سمجھے پاکستان ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہوا بنایا جاتا تھا، اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں۔ تو یہ جب مایوسی آپ ایک شخص کے ساتھ، میں نے آپ سے کہا نا، جب آپ ساری توقعات اس سے وابستہ کر لیتے ہیں تو لا محالہ وہ شخصیت مایوس کرتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مایوسی ہے یہ کب نکلے گی؟ جب آپ برابر کا موقع دیں گے۔ طلحہ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ، اس ملک کے ایک عام آدمی کے پاس یا ایک مڈل کلاس کے نوجوان کے پاس سیاست میں، قیادت میں، اقتدار میں آنے کا کیا راستہ ہے؟ طلبہ تنظیمیں اس ملک میں بند کر دی گئیں، بین کر دی گئیں، اس لیے کہ کسی بھی طرح سے کوئی مڈل کلاس کا لڑکا یا نوجوان آگے نہ آ سکے۔ کسی وڈیرے، کسی سردار، کسی جاگیردار کے سامنے کسی بھی مڈل کلاس کے آدمی کے لیڈر بننے کا صرف ایک راستہ ہوا کرتا تھا، اور وہ طلبہ تنظیمیں تھیں۔ ہم نے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور میرٹ کا کوئی سسٹم نہیں رکھا۔ صرف وہ لوگ آگے آ سکتے ہیں جو لیڈر کی چاپلوسی کریں، تلوے چاٹیں، میرا لیڈر، میرا قائد، خوشامد کریں۔ صرف اور صرف وہ آگے آئیں گے، یا پھر وہ جو رشتہ دار ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس ملک کے لوگوں کے پاس آپ نے کیا آپشن چھوڑا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود اس مقام، اس منصب تک پہنچے جہاں پر وہ پالیسیز کو تبدیل کر سکیں۔ اقرار سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل یا انصار عباسی صاحب کی خبر، ونڈر بوائے کا ذکر، اور پھر یہ ونڈر بوائے کا نام آپ سے جڑ جانا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پہلے کراچی میں رہتے تھے، آپ کے اوپر جان لیوا حملے بھی ہوئے، پھر آپ شفٹ ہو گئے کراچی سے باہر، پھر لوگ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے بڑے روابط ہیں اور ان کی سپورٹ پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ برائی جب کرتے ہیں تو زیادہ برائی پی ٹی آئی کی کرتے ہیں اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں۔ کیا واقعی آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے
कसम खा के बताइए। मैं तो देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूं, मैं चले आपने कह दिया, मैं वैसे भी कहता हूं, मैं कहता हूं अल्लाह और उसके रसूल की कसम, और अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के मैं बार बार इस बात का यकीन दिलाता हूं और दिलाता रहूंगा कि मैं ये जो बातें कह रहा हूं, तलहा ये किसी के कहने पर, किसी की ईमा पर, किसी की खुशनूदी के लिए, किसी स्पेसिफिक आदमी या पार्टी के खिलाफ किसी तरह से अगर कुछ ऐसा हो तो बरोज़े हशर मुझे हमारे प्यारे आका की शफाअत नसीब ना हो। अगर कोई एक बात भी इसमें सच हो कि मैं किसी के कहने पर या किसी स्पेसिफिक शख्स के या पार्टी के खिलाफ ये नजरिया या बयानिया डिस्कस कर रहा हूं, मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूं। और पीपल्स पार्टी पीएमएल-एन पे हल्का हाथ इसलिए रखते हैं कि वो पावर में है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, जब भी कोई नया नैरेटिव आता है ना, जब भी कोई नया बयानिया या नजरिया आता है, वो अपने वक्त के सबसे पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट आता है और वो अपने वक्त के सबसे मकबूल बयानिए को डिस्कस करता है। जो ऑलरेडी रिजेक्टेड या मुस्तरद शुदा बयानिए होते हैं, उन पर आप बात नहीं करते। फिर दूसरी बात ये है कि बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब ये जिन पीटीआई का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी ये रट होती है ना, आपको हर किसी भी छोटे से इख्तलाफ पर, किसी भी सवाल पर, जब वो कहेंगे कि आप टाउट हैं, जब वो ये कहेंगे कि जी आप जीएचक्यू के आदमी हैं, जब वो ये कहेंगे कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, तो फिर आप उन्हीं को जवाब देंगे कि भाई आपका लीडर तारीख इंसानी का सबसे बड़ा टाउट था। तो मैं ये समझता हूं कि जब नून लीग के बारे में मुझसे बात हुई, पीपल्स पार्टी के बारे में बात हुई, मैंने अलल ऐलान कहा कि ये मुसल्लत शुदा, काबिज शुदा टोला है, 2024 के बदतरीन धांधली के नतीजे में मुसल्लत किए गए लोग हैं, और इससे पहले ना पाकिस्तान का भला कर सके, ना आज तक आइंदा इससे कोई तवक्को है।